فردوس کا جلوہ دیکھو، دیکھنا ہو تو چلو گنبد خضرا دیکھو، دیکھنا ہو تو چلو گنبد خضرا دیکھو، ان کی تعریف میں واللیل والشمس بھی ہے، چشم بینا ہو تو حسن شہر طیبہ دیکھو، چشم بینا ہو تو حسن شہر طیبہ دیکھو۔ حضرات آج ٹیکنالوجی کا دورہ، اسی کی طاقت کی لوگ بات کرتے ہیں۔ ہمارے جسم میں اللہ نے ایسی نعمت دیا ہے کہ آپ دیکھو گے تو عقل حیران، ٹیکنالوجی پریشان۔ ہمارے جسم میں ایک چیز ہے، اس کا نام ہے روح۔ کیا نام ہے؟ روح۔ آپ جو بیٹھے ہیں روح بیٹھی ہوئی ہے۔ کیا سمجھا ہے روح کو آپ نے؟ اسپیڈ، ٹیکنالوجی فیل۔ ہاں، یہ مرنے والی چیز نہیں ہے۔ ہاں، اس کا انتقال ہو رہا ہے۔ آج کل لوگ مرنے سے ڈرتے ہیں۔ ارے مرنے سے ڈرنا کیا، کئی مرتبہ تو ہم مر چکے، کئی مرتبہ مر چکے، انتقال ہو گیا، ایک دو بار اور مریں گے۔ آپ لوگ میرا منہ ایسا دیکھ رہے جیسے میں کوئی غلط بات کروں۔ سب سے پہلے اللہ نے ہمارے روح کو بنایا۔ بول دو سبحان اللہ۔ بنایا کہ نہیں بنایا؟ ہاں بنا کر کے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ساری روحوں نے کہا تھا ہاں مولا تو ہی ہمارا پروردگار۔ پھر وہاں سے روح انتقال کرتی ہے، چلتی ہے، سفر کرتی ہے۔ انتقال مطلب ٹرانسفر ہونا، ایک جگہ سے دوسرے جگہ چلا جانا۔ میری روح چلی وہاں سے ماں کے پیٹ میں آ گئی۔ کہاں آئی؟ دیکھیے گا، اس روح کو دیکھیے گا۔ جب تک اللہ کو منظور تھا 8 مہینہ، 7 مہینہ، 9 مہینہ، 1 سال، 1.5 سال، 2 سال، ماں کے پیٹ میں بچہ 2 سال تک رہ سکتا۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کی قدرت کا کمال ہے۔ یہ میرے رب کی قدرت کا روح کا جلوہ دیکھیں۔ کیا دیکھتے ہیں دنیا کی ٹیکنالوجی، فالتو بیوقوف بنا رہا ہے۔ موبائل کو لے کے چلے جائیے دیہات میں، ٹو کرے گا، نیٹ ورک سے باہر ہے۔ زبردستی لوگ پریشان، اور چھوٹے چھوٹے بچے دن بھر لے کے اسی میں پریشان، خوب بیوقوف بن رہا۔ اب بچہ سب سمجھتا ہے کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ یہ ہے روح کا کمال۔ روح جب اللہ کو منظور تھا ماں کے پیٹ میں رہی، اللہ نے چاہا باہر آ گئی، ہم آ گئے برہم پورا۔ میں مطمئن ہوں شفاعت میرے رسول کی ہے، میں مطمئن ہوں شفاعت میرے رسول کی ہے، میں مطمئن ہوں شفاعت میرے رسول کی ہے، شفاعت میرے رسول کی ہے، رسول میرے ہے جنت میرے رسول کی ہے، رسول میرے ہے جنت میرے رسول کی ہے۔ زمانے والے کے قانون کیوں دکھاتے ہو، زمانے والے کے قانون کیوں دکھاتے ہو، میری نظر میں شریعت میرے رسول کی ہے، ارے میری نظر میں شریعت میرے رسول کی ہے۔ حضرات روح کے دنیا سے ماں کے پیٹ میں ہم آئے، کیا پریشانی،
کوئی پریشانی ہوئی؟ آئے تو نہیں ہوئی؟ ماں کے پیٹ سے برہم پورا آئے، کیا پریشانی؟ اور یہی برہم پورا سے قبر میں جائیں گے، کیا پریشان؟ روح نہیں ہے، ہاں روح چل رہی ہے، آپ جو بیٹھے ہیں روح بیٹھی ہوئی ہے، آپ جو سن رہے ہیں روح سن رہی ہے، آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ روح کا کمال ہے، آپ جو کھا رہے ہیں روح کا کمال ہے، جو سانس لے رہے ہیں روح کا کمال ہے، پیر چل رہا ہے روح کا کمال ہے، ہاتھ کام کر رہا ہے روح کا کمال ہے، روح نکلی سارا جسم بیکار۔ یہ ہے قدرت کا کمال ہے، جو کوئی روح کا بدل لائے پھر پریشان ہے لوگ، یہ کر لیا وہ کبھی کچھ نہیں کیا۔ اور اللہ تعالیٰ کی نعمت، محبت سے بول دو سبحان اللہ، اور زور سے بولا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت دیا ہے ہمارے جسم میں، سنیے، سانس لینا اور چھوڑنا، سانس لینا اور چھوڑنا۔ اس کو آپ گننا چاہتے ہیں تو نہیں گن پائیں گے، کمپیوٹر لے کے پیپر اور کیا کیا وہ لیپ ٹاپ لے کے بیٹھ جائیے، نہیں گن پائیں۔ کیسے گن پائیں گے؟ اب آپ کہیے کہ ہم 1000 والا تسبیح لے لیں گے تو گنیں گے، گنیے، ٹھیک ہے، آپ بیٹھ گئے لے کے، ایک سانس آ رہی ہے ایک اندر جا رہی ہے، نہ نکلے تو موت جائے اور نہ باہر سے اندر جائے تو موت۔ اچھا 1000 والی تسبیح لے کے گننے لگے سانس کو، اچھا جب جگے رہیں گے تو تسبیح چلے گی، اور سوئیں گے تب کیا ہوگا؟ آ گئی۔ تم اللہ تعالیٰ کی نعمت کو گننا چاہتے ہو، گن نہیں سکتے، یہ قدرت کا کمال ہے۔ ادھر ادھر کیا دیکھتے ہو؟ قرآن کہتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تم اپنے اندر دیکھو، تمہیں خود دنیا ہو، خود دنیا ہو۔ ابے پیر دیکھ، انگوٹھا دیکھ، انگلی دیکھ، ناخن دیکھ، بال دیکھ، جسم میں سوراخ دیکھ، زبان دیکھ، دانت دیکھ، منہ دیکھ، لب دیکھ، ناک دیکھ، کان دیکھ، بال دیکھ۔ اس دنیا میں سمندر ہے، سمندر، تمہارے جسم میں پانی ہے، پانی کم ہو جائے انسان مر جائے گا۔ ہاں کہاں ہے آپ؟ اسلام دیکھو تو، مذہب سمجھو تو۔ اس دنیا میں جنگل ہے، جنگل ہمارا، یہ ہمارے جسم میں یہ جنگل، کوئی گینے ذرا، جنگل ہے یہ۔ سبحان اللہ، زور سے بولیے اور زور سے کہیے، محبت میں ڈوب کے کہیے۔ حضرات آگے بڑھ جائیے، ہم نے ابھی قرآن شریف کی آیت کریمہ کا ترجمہ بھی نہیں کیا۔ ہاں ہاں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو مالدار بنایا۔ کیا بنایا؟ مالدار بنایا۔ جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب بڑے بڑے مالدار بیٹھے ہیں۔ کوئی اپنے آپ کو غریب نہ سمجھے، غریب سمجھتا ہے تو وہ ناشکرا ہے، ناشکرا ہے۔ ایسے ایسے مالدار ہیں آپ، دکھا دے دولت آپ کے پاس۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں ایمان والا بنا۔ سبحان اللہ، بے شک، زور سے بول دو سبحان اللہ، سبحان اللہ، زور سے بولیے سبحان اللہ۔ اتنی دولت امبانی کے پاس بھی نہیں، اڈانی کے پاس بھی نہیں، پردھان منتری کے پاس نہیں، وزیر اعظم کے پاس نہیں، ہندوستان کے پاس نہیں، پاکستان کے پاس، ایسی دولت اللہ نے دیا ہے کہ دولت سے اب جنت خریدیں گے، جنت۔ بولتے ہیں غریب ہے، پیسہ سے کوئی مالدار ہوتا ہے کیا؟ توبہ توبہ، پیسے سے کوئی مالدار ہوتا ہے؟ ابھی یہ تو ہاتھ کا میل ہے، ادھر گیا ادھر آیا۔ کتنے بڑے مالدار ہیں، اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے، دن رات اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ کا احسان کے انسان بنایا،
اللہ کا احسان کے انسان بنایا، ارے اللہ کا احسان کے انسان بنایا، انسان بنایا، فضل و کرم تو دیکھو مسلمان بنایا، واہ 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 کرم تو دیکھو مسلمان بنایا، اللہ تعالیٰ نے ایمان عطا فرمایا۔ جتنا فخر کرو ناز کرو کم ہے، یہاں کتنے دن رہنا ہے؟ ارے زیادہ جب رہ گئے تو 60 سال، اس سے اور آگے بڑھے تو 70، مگر اس 70 میں ہر دن اچھا نہیں ہے، کچھ ہی دن ٹھیک ٹھاک ہے۔ 30 تک پہلے ڈسٹرب، 30 تک پڑھنے میں ڈسٹرب، سیٹنگ میں ڈسٹرب، یہی ہے کہ نہیں؟ اگر اللہ تعالیٰ نے روزی کا ذریعہ اچھا بنایا ہے تو 15 سال اور گزار لیجیے، 45 ہو گئے، یہی اچھا رہا۔ 45 کے بعد سر ڈسٹرب، کمر ڈسٹرب، گھٹنا ڈسٹرب، ہارٹ ڈسٹرب، پیٹ ڈسٹرب، ہر ڈسٹرب، گھر بار ڈسٹرب، بیٹا ڈسٹرب، بیٹی ڈسٹرب، پوتا ناتی سب ڈسٹرب۔ جاؤ، غلط تو نہیں بول رہے؟ ہاں ڈسٹرب ہے۔ اور بیٹا بیٹی اللہ خیر کرے، بیٹا نہ ہو تو ڈسٹرب، اور ہو جائے دونوں میں ڈسٹربینس ہے۔ اللہ تعالیٰ شکر کی زبان عطا فرمائے۔ ہاں، جس کو نہ ہو بچہ وہ بھی پریشان ہے، اور جس کو ہو جائے اور فرما بردار نہ ہو تو درد سر ہے۔ اللہ تعالیٰ بچوں کو فرما بردار بنا دے، ماں باپ کی خدمت کی توفیق دیتے۔ ماں باپ کی خدمت کرنا یہ بھی اللہ کے فضل سے ہوتا ہے۔ بڑے وفادار ہیں وہ بیٹے جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، زندگی کا اکثر حصہ گزار دیتے ہیں، وہ راضی کیوں نہ ہو۔ بڑا مقام ہے ماں کا، بڑا درجہ ہے باپ کا۔ میں نے حدیث میں پڑھا تھا بہت دنوں پہلے، جس بیٹا اور بیٹی سے ماں راضی رہتی ہے، باپ خوش رہتا ہے، اللہ راضی رہتا ہے، رسول خوش رہتا ہے۔ واہ 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 واہ، اور زور سے ایک مرتبہ اور بولیے سبحان اللہ۔ آپ محبت سے بیٹھ گئے ہیں، اسی لیے اتنی گفتگو ہو گئی مختصر سی، میں گھڑی اللہ 10-20 ہو گئے اور ہم کو پتا بھی نہیں ہے۔ یہ آپ کی محبت، ہم اس آیت کریمہ پر تقریر نہیں کریں گے، ایک چیز آپ کو بتائیں گے، بس اس میں سے قرآن نے آگے کہا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ رہا کرو۔ ایمان اگر ہے، تقوی ہے تو سچوں کے ساتھ رہا کرو۔ صحبت کا اثر زندگی پر بہت اچھا پڑتا ہے۔ شرابی کے ساتھ رہو گے شرابی بن جاؤ گے، جھوٹوں کے ساتھ رہو گے جھوٹے بن جاؤ گے، دھوکہ بازوں کے ساتھ رہو گے دھوکہ باز بن جاؤ گے، غلط لوگوں کے ساتھ رہو گے غلط ہو جاؤ گے، نیکوں کے ساتھ رہو۔ واہ 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 واہ، کرو، صحبت کا اثر زندگی پر مرتب ہوتا ہے۔ ہاں، نیکوں کی صحبت اختیار کیجیے۔ اچھا صاحب، نیکوں کی صحبت بڑی اچھی چیز ہے۔ آپ اگر اسلام کی تاریخ دیکھیں گے تو ہمارا ہر سچا سچے کا دامن پکڑے ہوا۔ غوث اعظم اولیوں کے سردار، کیا ضرورت تھی ان کو نیکوں کی صحبت کا؟ تو اگر آپ غوث پاک کو دیکھیں گے تو وہ بھی دامن پکڑے ہوئے ہیں، حضرت سیدنا ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ کا، غریب نواز، عطائے رسول، ہند الولی، ہند کے راجا خواجہ معین الدین، کیا ضرورت تھی ان کا تقویٰ، ان کی طہارت، جن کے پیشانی پر دستے غیب سے لکھا ہوا تھا ھذا حبیب اللہ ماتا فی حب اللہ، یہ اللہ کا حبیب ہے، اللہ کی محبت میں دنیا سے مثال کر گیا۔
کیا ضرورت تھی خواجہ کو، مگر ان کو ہم دیکھ رہے ہیں تو وہ بھی سچے کا دامن پکڑے ہوئے ہیں۔ واہ 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 واہ، خواجہ عثمان ہارونی ہے، وہ بھی پکڑے ہوئے ہیں۔ بابا فرید الدین غریب نواز کا دامن پکڑے ہوئے ہیں۔ محبوب الہی فرید الدین کا دامن پکڑ لے، اعلیٰ حضرت حسنوری میاں کا دامن پکڑ لے۔ ہر سچا سچے سے جڑا ہوا ہے۔ تو ایسے ایسے قابل لوگ سچوں کی صحبت میں ہیں، تو آپ لوگ کون خیال میں ہیں؟ کون خیال میں؟ شیطان چٹکی میں اڑاتا ہے، چٹکی میں اڑا دیتا ہے۔ حضرات گرامی، یہ شادی بیاہ کی متبرک محفل ہے۔ ابھی ابھی ہم سے پیشرو خطیب حضرت علامہ قاری نذیر احمد صاحب سے بڑی اچھی معلوماتی گفتگو سن لی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی تعلق سے میں بھی آپ کو ایک گفتگو سنا دوں کہ آج اتنے لوگ پڑھتے لکھتے ہیں، اتنا پڑھا لکھا کہ ماں باپ کا ادب بھول گئے، ہمدردی بھول گئے، احسان بھول گئے۔ پڑھنا ہے تو مذہب کو بھی پڑھو۔ آج یہی وجہ ہے جتنا پڑھا بیماری بلا لائے، بیماری بلا لائے گھر میں، نحوست بلا لائے۔ کون ہے جو مذہب پڑھتا ہے؟ کون ہے مذہب پڑھتا ہے؟ آج جس کو دیکھیے وہی پریشان ہے۔ ہارٹ الگ ہو گیا، شوگر الگ بڑھا ہوا ہے، پیٹ ٹھیک نہیں رہتا ہے، گھٹنے میں درد رہتا ہے، اب دماغ کام نہیں کرتا ہے۔ یہ سب پریشانی ہے نا۔ پریشانی جانتے ہیں کیوں ہے؟ ہم نے آداب دسترخوان نہیں پڑھا۔ ہم کو کھانا کتنا کھانا ہے معلوم؟ لاؤ لاؤ تو بکرے کا گوشت ہے نا، رکھ دو۔ ڈھنگ نہیں ہے، جانور کی طرح کھاتے ہیں۔ ایک ڈوگا رکھا گیا ٹیبل پر نا، تو جس کے ہاتھ میں چمچہ جائے گا سب بوٹی وہی لے لے، اور جب بچ جائے گا شوربا اب لیجیے، ابے کھاک لگا بے پاگل کہیں گا، سب تو تو لے لیا۔ ڈھنگ نہیں ہے، زندگی میں کبھی نہیں کھایا ہے، بے صبرا ہے، ناشکرا ہے۔ ہاں ہاں، تم کو یقین نہیں ہے کہ جو اللہ نے رزق میں لکھا ہے تم کو کھاؤ گے اتنا، اور کھا لیں گے یہاں تک۔ اب لوٹیں گے بارات سے لے الٹی، گاڑی والا بھی پریشان۔ مکھیا جی اعلان کرتے ہیں، یہ ہمارے اسلام بھائی مکھیا چندہ کے، دعا کیجئے، ان کا اب کی چوتھا الیکشن ہے، 3 بار سے ہیٹرک مار رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ امید آج کل ان کی ہے کہ اب 4 یار کے صدقے میں الیکشن جیت۔ محبت سے بولو سبحان اللہ۔ 4 یار کی طرف نسبت ہو جائے اور آدمی الیکشن نہ جیتے، اس کو تو جیتنا ہی جیتے گا اچھا سا۔ تو اتنا کھاتے ہیں ہم لوگ، ہے ڈھنگ کھانے کا کتنا کھایا جاتا ہے؟ کتنا پڑھے آپ؟ اگر آدمی ڈھنگ سے کھانا کھائے کبھی بیمار نہیں ہو۔ بے شک۔ محبت سے بول دو سبحان اللہ۔ میں اپنے مدرسے میں ایک کتاب پڑھاتا ہوں فارسی میں، اس کا نام ہے گلستہ۔ اس کو لکھا ہے علامہ شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ محبت سے کہیے سناتا ہوں آداب دسترخوان۔ اس فقیر غریب مولوی کی ایک بات سن لو، ڈاکٹر فیل۔ بے شک۔ ڈاکٹر صاحب لوگ ہوں گے تو معاف کیجئے گا، کئی ڈاکٹر یہاں موجود ہیں لیکن ہاسپٹل کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہاں، چیک چاکی نہیں لوگوں سے کرایا کیجیے، رپورٹ ایک اس غریب مولوی کا بھی لے لیجیے نسخہ۔ اگر اللہ تعالیٰ یاد رکھے تو یاد رکھنا، اس پر عمل کرنا، بیماری قریب نہیں آئے گی، سب ہاسپٹل بند ہو جائے گا، بے شک سب ہاسپٹل بند۔ آج ہم کو ابھی ایک لطیفہ یاد آ گیا۔ ایک صاحب آئے ہم لوگوں کے پاس، آتے رہتے، میں ایک مسجد کا جمعہ کا امام بھی ہوں، تو لوگ آتے رہتے ہیں کہ امام صاحب سے چلے دعا کرا لیں۔ تو لاک ڈاؤن کے بعد تو بہت لوگ آئے، حضرت دعا کر دیجئے، دعا کر دیجئے۔
कई मरतबा हम सुने तो हमने कहा क्या दुआ करते हैं, क्या काम आप करते हैं? बोले मैं कब्र खोदता हूँ। आप बताइए, कई कब्र तैयार है हजरत, हम क्या मरने की दुआ करें? अल्लाह अकबर, ऐसे ऐसे लोग दुआ कराने के लिए, ऐसी बात है जो जिसका अब हॉस्पिटल वाले अगर कहते हैं हजरत दुआ कीजिए तो क्या मतलब, बीमार पड़िए वही। हजरात गिरामी, बड़े अच्छे हैं आप इतनी देर बैठ गए, ये मैं अपना कमाल नहीं समझ रहा हूँ। अजमेर शरीफ से फैजान हुआ है, वही बैठाए हुए। इस इलाके में सुल्तानी शरीफ से फैजान आ रहा है, वही बैठाए हैं। इतनी देर हो जाती है, जब मैं बैठता हूँ तो अर्जी लगा देता हूँ, गरीब नवाज देख लीजिए ये लोग कैसे बैठेगा, मेरे बस से बाहर है। सरकार सुल्तानी आपके दयार में आए हुए हैं, आप करम कर दीजिए, इन लोगों को बैठाइए, तब आप लोग बैठे कीजिएगा, हमने नहीं। सुल्तानी शरीफ का नाम आया तो एक दो शेर याद आ गया, मनकबत शरीफ का, सरकार से सुना दूं मैं? इसके नबी गवानूरी सुरकाही में रहता है, सुरकाही में रहता है, सुरकाही में रहता है। इसके नबी का नूरी पैकर सुरकाही में रहता है, अरे सुरकाही में रहता है। मौला अली का मस्त कलंदरी सुरकाही में रहता है, सुरकाही में रहता है, सुरकाही में रहता है। दादा कंबल शाह ने जिनको देख के कंबल ओढ़ लिया, दादा कंबल शाह ने जिसको देख के कंबल ओढ़ लिया, देख के कंबल ओढ़ लिया। चरख विलायत का वो गौहर सुरकाही में रहता है, सुरकाही में रहता है, सुरकाही में रहता है। खाना कम खाया जाए, ये इस्लाम का हुक्म, कम खाइए कम। आप लोग सोच रहे होंगे कि मौलाना साहब आइटम कम करवा दे, सब खाइए, थोड़ा थोड़ा खाइए। अब कितना खाना चाहिए वो सुनिए जी। पेट के 3 हिस्से बनाओ। मैं जब से आया हूँ इलाहाबाद से लंगर जारी है। हाजी अब्दुल अली साहब ने सखावत का हाथ खोल रखा है, इधर डाला निकाला बनेगा। हमने कहा क्या पकड़ा है? कहा बिरयानी। हमने कहा अरे कहा क्या समझते हैं आप, बगैर बिरयानी के यहाँ काम नहीं होगा। आप तैयार रहिए। 3 हिस्सा कर लीजिए पेट का, एक हिस्से में खाना, एक हिस्से में पानी, एक हिस्सा रहे खाली। ये है खाने का ढंग, कभी बीमार नहीं पड़ेगा। यहाँ खाते यहाँ तक जैसे ही हाथ धोए आ कर रहा कहाँ पढ़े, पढ़ना चाहिए ना। अबे खाना जिंदगी का एक अहम काम है, बगैर खाए आप रह सकते हैं, मगर खाने के बारे में पढ़ना चाहिए ना आदमी को। अच्छा खाना लग जाए, 2-4 लोग बैठे हो तो कौन शुरू करे, है पता? नहीं पता। नेताजी ये हाल है। जो बड़े लोग हैं उनको लोग बोलता है शुरू कीजिए। नहीं, जो तुम में सबसे ज्यादा मुत्तकी हो उनसे कहो कि हम शुरू करें। सुभान अल्लाह। बेशक हम तो दावत में अब जाना ही छोड़ दिए हैं कि बफर सिस्टम वगैरह रहता है, तो हम कहते हैं भैया हम तो चलेंगे उस वक्त जब आप रहेंगे तब। कहा आप हमको खिलाइएगा, हमको खाने ही नहीं आता। कहा वो खड़े खड़े सब खाता है तो हम कैसे खाएंगे, आप खिलाइएगा, लेके दीजिएगा तो हम खाएंगे। ये हाल है लोगों के खाने पीने का। बड़ी अच्छी गुफ्तगू अल्लामा कारी नज़ीर साहब ने की, बल्कि गुफ्तगू क्या किया, हमारे लिए एक मौजू दे दिया जो बहुत कौम को आज जरूरत है। अच्छा साहब,
اب آخری بات آپ سن لیں، کھانے کے تعلق سے کھانے کے آداب میں ایک چیپٹر ہے اس فارسی کتاب کا، اس کا نام ہے قناعت۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ مت پوچھ نبی برحق پیغام کہاں تک پہنچا ہے، مت پوچھ نبی برحق کا پیغام کہاں تک پہنچا ہے، مت پوچھ نبی برحق کا پیغام کہاں تک پہنچا ہے، پیغام کہاں تک پہنچا ہے، سرکار کے جلووں سے روشن کونین کا گوشہ گوشہ ہے۔ حضرات سرکار کا زمانہ چل رہا، ہمارے حضور کا زمانہ سب سے بہترین زمانہ، واہ 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 واہ، سب سے بہتر زمانہ، کیا بات، میرے آقا کا زمانہ۔ آقا فرماتے ہیں خیر القرون قرنی، سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ، اس کے بعد ابو بکر کا زمانہ، اس کے بعد فاروق اعظم کا زمانہ، اس کے بعد عثمان غنی کا زمانہ، اس کے بعد مولا علی کا زمانہ۔ صبح سرکار تشریف فرما ہے، ایک بادشاہ، ایک آدمی بادشاہ ہوا تو اس کو حضور سے بڑی محبت، لیکن بڑا دور رہتا تھا، جا نہیں پا رہا تھا کہ ہم جائیں اور حضور سے ملاقات کریں، اپنی محبت کی روداد سنائیں، کیسے کرے، بڑی مصروفیت ہے اس دنیا میں، کیسے حضور سے ملاقات۔ بڑا شوق تھا کہ مدینہ چلے جائیں اور حضور کی خدمت کریں، نہیں ملا ٹائم، نہیں ملا۔ اچھا صاحب، نہیں ملا جب ٹائم تو پیسہ تو تھا ہی ان کے پاس، مالدار تھے، اللہ نے بے شمار دولت دیا، انہوں نے اپنی طرف سے ایک بڑے حکیم کو بلایا، بہت بڑے حکیم کو بلایا جو ہر مرض کا علاج جانتا ہو، بلایا گیا، کہا گیا آپ کی تنخواہ جتنی بنتی ہے مجھ سے لے لینا، جاؤ مدینہ شریف میں رہنا جہاں حضور رہتے ہیں، صحابہ رہتے، کام یہ ہے ان کے صحابہ میں سے کوئی بیمار پڑے تم آپ علاج کرنا، دوا دینا، میں پیمنٹ کروں گا۔ یہ خدمت کا طریقہ اس بادشاہ نے نکالا، دھیان سے سنیے گا جی۔ اچھا، کہا میری طرف سے حکیم جائے، گئے حکیم جی، ہر مرض کی دوا، ہر مرض کی دوا، پہنچے، بہت قابل حکیم، وہاں گئے، رہنے لگے صحابہ کے بیچ میں، ایک دن رہے، 2 دن رہے، 3 دن رہے، مہینوں ہو گیا، 1 سال ہو گیا، 12 سال کا زمانہ گزر گیا، کوئی بیمار ہی نہیں پڑا۔ حکیم گھبرایا، یہاں رہیں گے تو سب ڈاکٹری بھول جائیں گے، بھاگو یہاں سے۔ ارے کوئی ڈاکٹری پڑھ کے آئے اور اس کو بیٹھا دیجئے کرانہ اسٹور میں، نہیں بیٹھے تو بیٹھے گا وہ؟ کہا بھاگو یار، اس ہم نمک چینی کے چکر میں ہم پڑ جائیں گے، اتنا پیسہ ہوا ہے، کروڑوں روپیہ خرچہ کر کے MBBS کیا، یہاں لا کے کرانہ اسٹور میں بیٹھا دیا۔ 12 سال ہو گئے، کوئی بیمار ہی نہیں پڑ رہا ہے۔ تو ایک صحابی سے یہ حاضر ہوا حضور کی بارگاہ میں، یہ حکیم جی، حکیم حاضر ہوئے حضور کی بارگاہ میں، کہنے لگے یا رسول اللہ میں فلاں جگہ سے آیا، اچھی بات ہے، فلاں صاحب نے ہم کو بھیجا ہے، ہم کو یہاں رہنے کے لیے وہ تنخواہ دیتا، میں بہت بڑا حکیم ہوں، ہر مرض کا علاج جڑی بوٹیوں سے کرتا، اے آقا 12 سال ہو گئے یہاں کوئی بیمار ہی نہیں پڑ رہا، اب میں جانا چاہتا ہوں، یہاں رہوں گا، حکمت بھول جاؤں۔
کیا کرتے ہیں یہاں کے لوگ؟ آپ کے صحابہ کا کیا حال ہے؟ کیا کھاتے ہیں، کیا پیتے ہیں؟ حضور کا جواب سنیے، تقریر ختم ہو رہی ہے۔ آقا نے فرمایا، اے حکیم جی سن لو کان کھول کے، میرے صحابہ کے اندر کوئی خاص بات نہیں ہے جو ان کی صحت کی دلیل ہے۔ ہاں میرے صحابہ میں ایک بات پائی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اپنی کھانے کی خواہشات کو رکھتے ہوئے روٹی سے ہاتھ الگ کر لیتے۔ خواہش رہتی ہے پھر ہاتھ اٹھا لیتے ہیں۔ اتنا جب حضور نے کہا تو حکیم نے کہا، یا رسول اللہ، زندگی بھر کوئی بیماری نہیں پڑے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ حال ہے۔ اسلام کے ایک ایک حکم میں ہمارے لیے فائدہ ہے، مگر پریشانی یہ ہے کہ آج لوگ ٹیکنالوجی پڑھ رہا ہے، مذہب کو کوئی نہیں پڑھتا۔ ہاں ادھر ادھر مت جائیے، پریشان ہو جائیے، کہیں بھی سکون نہیں ہے۔ پیسہ جتنا اتنے پریشانی، اتنے پریشانی۔ میں گھوم چکا ہوں دنیا، آپ کو سکون کہاں ملے گا؟ مسجد چلے جائیے۔ ہاں مسجد چلے جائیے، آپ جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں، آپ نماز پڑھ کے جب نکلتے ہیں، آپ بتائیے طبیعت کیسی ہے؟ کیسی ہے؟ کیسی ہے؟ آدھا گھنٹہ رہے بس۔ ہاں یہ حال ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق بخشے کہ ہم ہر وقت اپنی زندگی میں اپنے مذہب کو سامنے رکھے۔ شادی بیاہ کی یہ محفل، آپ نے مذہب کو پڑھا، دیکھا اسلام کی شادی۔ جب مولا کائنات کی شادی ہوئی فاطمہ الزہرا سے، تو فاطمہ کو دلہن بنا کے رکھنے کے لیے علی کے پاس کوئی مکان نہیں تھا، کوئی مکان نہیں۔ کہاں گزارے یہ پہلی رات دولہا اور دلہن؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ، میرے پاس مدینہ میں بہت مکان ہے، ایک مکان میں علی کو دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے ہمارے مذہب کے ماننے والے لوگ، تب اسلام پھیلا۔ ہم لوگوں سے مذہب کو نقصان ہو رہا ہے مذہب سے۔ اللہ اکبر۔ شادی بیاہ میں پیسہ قرضہ لے کے، لون لے کے، سود بھر لے کے لوگ خرچہ کر رہے ہیں۔ اب پریشان ہوتے ہیں، بولتے ہیں کہ آج کل لاک ڈاؤن چل رہا ہے، لاک ڈاؤن چل رہا ہے۔ آپ کے لیے لاک ڈاؤن چل رہا ہے، کبھی کسی جانور نے شکایت کیا کہ ہم کو کھانا نہیں ملا؟ کسی نے نہیں کیا۔ کوا کھا رہا ہے، گدھا کھا رہا ہے، بیل کھا رہا ہے، سب کھلے ہوئے، ہم کو لاک ڈاؤن چل رہا ہے۔ اتنی بڑی بے وقوفی ہے۔ حضرات رزاق پروردگار ہے، رزاق ہے۔ قرآن میں آیا، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب روزی عطا کرتا ہے۔ اس سے کہہ کے تو دیکھو، اس کی بات مان کے تو دیکھو، اس کے فرامین پر عمل کر کے تو دیکھو۔ ہمیں وہ چیونٹی کو کھلاتا ہے، سانپ بچھو کو کھلاتا ہے، سمندر میں مچھلیوں کو کھلاتا ہے، کیڑے مکوڑوں کو کھلاتا ہے، تو جو پروردگار کیڑوں مکوڑوں کو کھلائے، سانپ بچھو کو کھلائے، کیا محبوب کے امتیوں کو نہیں کھلائے؟ اچھا کھلاتا ہے، ستھرا کھلاتا ہے، پاکیزہ کھلاتا ہے، عمدہ کھلاتا ہے، یہی بدماشی کرتا ہے۔ یہی بدماشی کرتے ہیں تو رزق کا دروازہ تنگ کر دیا جاتا ہے، رزق کا دروازہ تنگ کر دیا جاتا ہے، تنگ کر دیا جاتا ہے۔ اب ایک اخیر میں بہت چھوٹی بات سن لیجئے اور صلاۃ و سلام پڑھنے کے لیے تیار ہو جائیے۔ بہت چھوٹی بات کون سی ہے؟ چھوٹی بات کون سی ہے؟ جب باتھ روم جاؤ، باتھ روم کہاں؟ استنجا کرنے، بیت الخلا جاؤ تو اپنے سر کو ڈھک کے جاؤ، نہیں جاؤ گے تو غریبی تمہارے گھر آئے گی۔ کیا سمجھا ہے آپ نے اسلام کو؟ کہاں کا ہم بلا رہے ہیں غریبی۔ کچھ لوگ تو باتھ روم جائے گا، بڑے گھر کے لڑکے ننگے چلے جاتے ہیں،
चड्डी पहनता है, बूचक उतार देगा, पैंट उतार देगा, पता नहीं अंदर क्या करेगा। ये हाल है। सर ढक के जाओ, सर ढक के जाओ। बुजुर्गों ने कहा इस्तिंजा करते हो तो पूरा मत खोलो, जितनी जरूरत उतने खोलो, फरिश्ते देख रहे हैं। ये है हमारा मजहब, इसको कहते हैं इस्लाम। इस्लाम पर चलोगे तुम ख्वाजा तो नहीं बन सकते, गुलाम ख्वाजा जरूर बन जाओ। महबूबे इलाही नहीं बन सकते, महबूबे इलाही के गुलाम बन जाओ। वही ख्वाजा ने इस्लाम फैलाया था, 90 लाख गैर मुस्लिम मुसलमान हुए, कहने से नहीं हुए, ख्वाजा को देख करके हो गए। ख्वाजा को देख लिया, चलते हैं मुसलमान लगते हैं, बोलते हैं मुसलमान लगते हैं, खाते पीते हैं मुसलमान, देख करके मुसलमान हो गए। गैर लोग इस्लाम की दौलत में, इस्लाम के ज़ुमरे में और जमात में आए। हम गुजारिश करेंगे कौम के बाशऊर लोगों से कि ज़िंदगी का कोई भी अहम काम हो, मकान बने, दुकान बने, शादी ब्याह हो, बच्चों की परवरिश हो, मजहबियत का गलबा हमारी ज़िंदगी पर होना है। बेशक कोई भी शोबा आप ले लें, खाने पीने का शोबा है, कपड़ा का, आजकल बच्चे कपड़ा, तौबा तौबा, इस्लाम कहता है वो नहीं पहनेंगे, जो हीरो पहन लेगा वही। हीरो का दाढ़ी छिलाता है ये भी बुढ़ा देगा, वो रखता है ये भी रख लेगा। काश के अपने हुजूर का चेहरा देख लेते। वाह वाह वाह। आजकल कुर्ता लोग लड़के सिला रहे हैं, पैंट तो छोड़ दीजिए, कुर्ता इतना टाइट रहता है कि पूरा चूतर दिखता है। जी गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? सही है। गलत तो अगर जेब में कुछ रख लिया तो ऐसे निकला जैसे साइड मार रहा, तो ऐसे ही कपड़ा पहना जाता है। किसने बताया ऐसा कपड़ा? ऐसा तंग कपड़ा पहनना जिससे जिस्म जाहिर हो, हराम हराम हराम। जब लड़कों का ये हाल है तो लड़कियों का हाल हम क्या बताएं? मौलवी आदमी जी नहीं बताएंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने जहन को मजहब से जोड़ने की तौफीक जोड़ दीजिए, मजहबियत को गलबा दीजिए, अपनी जिंदगी में मजहब का मजहब का इस्तेमाल कीजिए। नाजिर साहब एक शेर, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, बहुत बड़े शायर का एक शेर आपको सुना दूं, फिर आपको सलातो सलाम के लिए उठा दूं। वो कौन सा शायर है जिसको कहते हैं अल्लामा इकबाल? उनका एक शेर, क्या कहा उन्होंने? कौम मजहब से है, कौम मजहब से है, मजहब जो नहीं तुम भी नहीं। अगर तुम्हारे अंदर मजहबियत नहीं है, इस्लाम के चाहने वाले तुम नहीं हो और तुम्हारी जिंदगी में अगर मजहब नहीं दिखता है तो जीरो जीरो। कौम मजहब से है, मजहब जो नहीं तुम भी नहीं, जज्बे बाहम जो नहीं, महफिले अंजुम भी नहीं। हाँ, अपने ज़िंदगी में मजहब का इस्तेमाल कीजिए, मजहब को लाइए, इंशाअल्लाह ताला कोई भी बादशाह, कोई भी ताकत आपका बाल बेका नहीं कर पाएगी, बाल बेका नहीं कर पाएगी, बाल बेका नहीं कर पाएगी। ये किस्से लतीफ़ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ वो आगाज़े बात था। फिर कभी फुर्सत से आया तो इस आयत करीमा का तर्जमा भी होगा, फिर तकरीर भी होगी। आप हज़रात फुर्सत से बैठेंगे, दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस नशिस्त को कबूल फरमाए, आमीन आमीन। खाना आबादी को अपनी बरकतों से माला माल फरमाए। खड़े हो जाइए। जब पैदा हुए थे सब मलक दर पे खड़े थे,
الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله، وعلى آلك وأصحابك يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. دعا کریے. خالی ہے تو سیدھی لے کے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ لوگ کو یاد ہو اول آخر درود شریف پڑھیے، 3 مرتبہ قل هو اللہ احد شریف پڑھیے، 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیے تاکہ فاتحہ ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پروردگارا مالک بے نیازا کا ساجا، اس مجلس پاک میں سر شام سے لے کے اب تک تیرے مقدس کلام کی تلاوت ہوئی، نعت و مرتبت کے اشعار پڑھے گئے، تیرے اور تیرے حبیب کا ذکر ہوا. پڑھنے سننے میں انسانی اعتبار سے کوئی غلطی قصدن سہون خطأ لفظن ہو گئی ہو تو اپنے فضل سے معاف فرما. اس کہنے اور سننے کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرما. مولا تعالیٰ صاحب خانہ نے نظر و نیاز کی شکل میں شیرنی پانی کا انتظام کر رکھا ہے، اس نظر کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اس نظر و نیاز پر، اس ذکر خیر پر ہمارے عمل کے لائق نہیں، اپنے کرم کے لائق جو تو ثواب ہم بندوں کو عطا فرمائے گا، اس ثواب کو ہم لوگوں کی طرف سے، حاضرین کی طرف سے، صاحب خانہ کی طرف سے، حضور سرور عالم تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس بارگاہ نور میں نظر پیش کرتے ہیں، قبول فرما. ان کے صدقے کے فیض جمیع انبیاء کرام، امہات اعظام، اولاد کرام، ابناء کرام، بنات طیبات، اہل بیت پاک اطہار، خلفائے راشدین، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء، فقہاء، شہداء، سلاسل اربعہ کے مقدس بزرگان دین، مریدین، منتقدین، محبین کی بارگاہ میں نظر ہے، قبول فرما. اور عطائے رسول ہند الولی خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش ہے، قبول فرما. پروردگارا مالکا بے نیازا کار سازا، مومنین مومنات مرحومین مرحومات کو بھی اس کا ثواب ہم لوگ نظر کرتے ہیں، قبول فرما. مولا تعالیٰ تو عالم الغیب و شہادہ ہے، تو دلوں کا حال جانتا ہے. میں یہ محفل پاک اس مقصد خیر کے تحت انعقاد کیا گیا ہے. مولا تعالیٰ اس میں برکتیں اتار دے، رحمتوں کا نزول فرما دے، بے پناہ فضل و کرم سے صاحب خانہ کو مالا مال. ماجد حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے سلسلے میں یہ محفل پاک محفل پذیر ہے. مولا تعالیٰ دولہا اور دلہن کی عمر میں برکت عطا فرما، انہیں صحت و تندرستی عطا فرما. مولا تعالیٰ گھر میں انہیں شادی کے بعد تمام لوگوں سے مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرما. ماں باپ کا فرما بردار بنا کے رکھ، اسلام کا سچا چاہنے والا بنا کے رکھ. مولا تعالیٰ روزی میں روزگار میں بے پناہ برکتیں اتار دے، رحمتوں کا نزول فرما دے. جناب عبدالعلی صاحب کی طبیعت قلیل رہتی ہے، مولا انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. مولا تعالیٰ ہم میں ہمارا کوئی بھائی بیمار ہو کہیں بھی ہو، مولا سب کو شفا یابی نصیب فرما. مولا تعالیٰ آج ان سے غریب نواز ہے، مولا تعالیٰ فیضان خواجہ غریب نواز سے ہم سب لوگوں کو مالا مال فرما. مولا تعالیٰ یہ نارش مظفر پوری ہمارے بڑے اچھے دوستوں میں سے ہیں، والد کے لیے دعا کے لیے کہہ رہے ہیں. مولا انہیں ان کے والد کے کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما اور صحت و تندرستی عطا فرما. ان کا سایہ ان کے بچوں پر تادیر قائم فرما. ہم لوگوں کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار کرنا. مولا تعالیٰ ہمارے گھر میں تمام بچوں کے زندگی میں صحت و تندرستی عطا فرما، سب کے رزق میں برکتیں، روزی میں وسعتیں نازل فرما. مولا تعالیٰ شادی کے تقریبات میں جو بھی کام ہونا ہے، مولا اس میں فضل و کرم فرما کر سب کو آسانیوں میں تبدیل فرما دے. پروردگار عالم اپنے نیکوں کا صدقہ عطا فرما. یہاں پر جتنے ہمارے اعزاء اقربا رشتہ دار چھوٹے بڑے موجود ہیں، اٹھے ہوئے ہاتھ تیری بارگاہ میں، مولا تعالیٰ گناہوں کو نہ دیکھ، اپنے محبوب کے کرم کا صدقہ عطا فرما. سب لوگوں کو دین اور دنیا کی بھلائی عطا فرما. فرائض واجبات کا حامل بنا دے، پیارے نبی کی سنتوں کا عامل بنا دے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام.